امام حنیفہ کی جو اصل رائے ہے وہ یہی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے اصل کے اعتبار سے. تو چہرے کا پردہ جو فرض ہے وہ جہاں فتنے کا خوف ہوگا تو وہاں فرض ہوگا, جہاں فتنے کا خوف نہیں ہے وہاں فرض نہیں ہے. فتنے کا خوف ہو پھر بھی فرض نہیں ہے, ایسی کسی فقیہ کی رائے نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا یدنین علیہن من جلابیبہن, جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرو, تو ظاہر اس میں چہرہ بھی آئے گا, تو وہ فتنے کے خوف ہی کے موقع پر اللہ نے فرمایا. تو جہاں بھی فتنے کی نوعیت چاہے کسی بھی نوعیت کی ہو, تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ جوان عورت کے چہرے میں فتنے کا خوف بہرحال موجود ہے. سارے تو مسائل چہرے ہی سے پیدا ہوتے ہیں نا, تو اس لیے فتنے کی وجہ سے چہرے کے چھپانے کا حکم دیا جائے گا, اور فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر کوئی جوان عورت چہرہ نہیں چھپاتی تو وہ گنہگار ہوگی. امام حنیفہ کا جو قول ہے نا چہرہ فرض نہیں ہے, وہ اس صورت میں کہ جب فتنے کا خوف نہ ہو, یعنی یہ اس میں ایک نرم پہلو نکلتا ہے کہ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے چہرہ کھولنے کی, بعض دفعہ خوف ہی نہیں ہوتا بالکل بھی. تو اب متاخرین حنفیہ کا فتویٰ اسی پر ہے, اور اسی پر تقریباً سارے علماء جو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں سب متفق ہو چکے ہیں, اور آج سے نہیں, آج سے 700-800 سال پہلے یہ فتویٰ دیا جا چکا ہے کہ اب عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باندیاں ہوتی تھیں, بیویاں بہت کثرت سے, تو حلال اتنا زیادہ ملتا تھا کہ حرام کی طرف لوگوں کے قدم نہیں جاتے تھے, اور وہ مواقع بھی نہیں تھے برائی کے. اب حلال میں پابندیاں لگ گئی ہیں اور حرام, تو اب لوگوں کی نظر اتنی صاف نہیں ہے. اب کوئی جوان عورت جائے گی تو بہت زیادہ امکان ہے کہ لوگ بری نیت سے اس کو دیکھیں گے, تو اس لیے عورت پر چہرہ چھپانا اس زمانے میں فرض ہے. بات آئی سمجھ میں؟